زبیر صاحب اس سے بہتر تجزیہ پاکستانی عوام کا آپ کو نہیں ملے گا. جو ایک تو بھٹی صاحب نے لفظی گولہ باری کی اور ایک جو ہمارے بھائی نے کہا جن سے پوچھا گیا انہوں نے کہا ہانڈی کو گھی کا پیکٹ دکھا دیں تو یہی حالات رہ گئے ہیں. اتنا مہنگا ہو گیا. ایک تو دیکھیں بھٹی صاحب نے پارٹلی میں ایگری کرتا ہوں ان سے. وہ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سستا بھی کریں گے چیزوں کو, جس میں بجلی بھی ہے, جس میں پیٹرول بھی ہے, جس میں سب چیزیں ہیں, اور اوور آل مہنگائی کے حوالے سے اور اوور آل ترقی کرنے کے حوالے سے بالکل ہماری کمٹمنٹ تھی ان دی اپوزیشن, اور آج بھی کمٹمنٹ ہے. ہم اس سے بیک ٹریک نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہم نے پہلے آئی ایم ایف کا کہا تھا کہ جی میں خودکشی کر لوں گا تو اب میں اس سے یو ٹرن لے رہا ہوں, اب پرماننٹ یو ٹرن لے رہا ہوں. سو ہم کوئی یو ٹرن نہیں لے رہے. صرف پوائنٹ یہ ہے کہ کیا کوئی حکومت آ کے 2 مہینے میں تمام چیزوں کو صحیح کر سکتی ہے؟ مطلب آپ گھر نہیں صحیح کر سکتے. اگر گھر میں ایک مسئلہ چل رہا ہو, اگر وہاں ادھر 10 سال تک کچھ نہ ہوا ہو تو اس کو صفائی کرنے میں ہی آپ کو 2 مہینے لگ جائیں گے. یہ ملک کی بات کر رہے ہیں ہم. سو ایسے کون سا جادو ہے, ایسے کون سی کوئی اکانومسٹ ہے جو آ کے یہ بتا سکے کہ جی آپ 2 مہینے میں تمام چیزوں کو فکس کر دیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں, اس کے لیے ایک جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, جو گورنمنٹ سنسیئر ہوگی وہ مشکل فیصلے کرے گی. وہ مشکل فیصلے کوشش کریں گے ہم, اور کی ہے ہم نے عوام کو بتانے کے لیے مشکل فیصلے کیوں کر رہے ہیں. 60 روپے پیٹرول نہ بڑھاتے, بجلی کی قیمت نہ بڑھاتے, گیس کی قیمت نہ بڑھاتے تو بڑا آسان تھا. لیکن جو وہ پائل اپ ہوتا چلا جاتا مسئلہ, وہ کبھی نہ کبھی جا کے پھٹنا تھا. بٹ زبیر صاحب ایک سر یہ تو سر ڈونٹ یو ایگری کہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے سر, پیٹرول آپ نے 60 روپے بڑھایا, فائن. آپ نے کہا عمران خان صاحب نے ملک کے ساتھ بڑا برا کیا, وہ سبسیڈائز کر کے چلے گئے پیٹرول, اور اس وقت سکائی راکٹ کر رہی تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, پاکستان کی ساتھ بڑا برا ہوا. آپ جس دن گورنمنٹ میں آئے تھے سر, اف یو ور سو کمپٹنٹ اور آپ کے پاس سب کچھ تھا, آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی تھا, آپ یہی فیصلہ پہلے دن دیتے, ریورس کرتے کہ بھئی یہ تو ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے, یہ تو نوز ڈائیو پہ جا رہا ہے. آپ نے یو ٹوک یور ٹائم, آپ نے وہ جو ان ڈیسیجن میکنگ ہے اس سے ثابت کیا. ایون یو ور افریڈ آف ٹیکنگ دیز ڈیسیجنز. وی ور ناٹ افریڈ, بٹ ایک آپ جب فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا تجزیہ کرتے ہیں, اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں, اس میں آرگومنٹس ہوتے ہیں, کاؤنٹر آرگومنٹس ہوتے ہیں, تمام حالات کا جائزہ لیتے ہیں. امیڈیٹلی ہمیں آئی ایم ایف کا خیال تھا, جو کہ میرا خیال ہے کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کو جاری رکھنا تھا. ہمیں آئی ایم ایف کا پوائنٹ آف ویو بھی لینا تھا کہ جی ہم یہ فیصلے کر رہے ہیں, تو امیڈیٹلی آئی ایم ایف کے پاس گئے, ان کا پوائنٹ آف ویو لیا, دوست ممالک کا پوائنٹ آف ویو لیا, تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان میں ان کا پوائنٹ آف ویو لیا, اور پھر جا کے فیصلہ کیا. پہلے دن اگر ہم فیصلہ کرتے تو آپ ہمارے سے پوچھتے یار ابھی تو آپ آئے ہیں, آپ نے تو فائل بھی نہیں کھول کے دیکھی ہوگی اور آپ نے فیصلہ. میں صرف ایک چیز کی نشاندہی کر دوں. دیکھیں مشکل, جس طرح عمران خان نے 28 فروری کو فیصلہ کیا تھا, 28 فروری کو یوکرین اور رشیا کی جنگ شروع ہو چکی تھی, ہم سب کو پتہ ہے, اور اس کی وجہ سے سب سے بڑا کرائسس تھا آئل پرائسز اوپر جانے کا, اور آئل پرائسز اوپر جانا شروع ہو گئی تھی. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ 28 فروری کو انٹرنیشنل آئل پرائسز اوپر جا رہی ہیں, ابھی جنگ کا آغاز ہوا ہے یوکرین اور رشیا کا, اور یہاں ہمارے وزیر اعظم اناؤنس کر رہے ہیں صرف ریڈکشن 10 روپے کی نہیں, وہ چلے ایک پولیٹیکل فیصلہ ہوتا, انہوں نے کہا اگلے 4 مہینے فریز کر دیا. جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں, اور شوکت ترین صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرووائڈ کر دیا تھا, آپ نے کس آئل پرائسز کے بیسس پر پروویژن کی تھی بجٹ میں؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا انٹرنیشنل آئل پرائسز بالکل ٹھیک کیا مارچ میں, اپریل میں, مئی میں, جون میں. سو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جون تک کا پرووائڈ کر دیا تھا؟ کر ہی نہیں سکتے, آپ ایسٹیمیٹ کر ہی نہیں سکتے. آج کوئی کہے کہ میں نے اگلے 12 مہینے کا پروویژن کر لیا, کس بیسس پر پروویژن کر لیا؟ ایک ایسا پروڈکٹ جس کی ڈپینڈنسی آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ پر ہے. تو ایک تو یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے اس کو کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا. ٹھیک ہے, اس میں آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہو سکتا ہے, بالکل اوپینین ہو سکتا ہے کہ جی پہلے دن کرنا تھا, 15 دن بعد کرنا تھا. پھر ہم نے ایک عوام کو بتانا بھی تھا, نیریٹو بھی بلٹ اپ کرنا تھا کہ کن مشکلات میں ہم ہیں اور کتنے سیریس فیصلے ہمیں کرنے کی ضرورت ہوگی. سو اٹس اے میٹر آف اوپینین. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پہلے کر لیتے 10 دن پہلے, 10 دن. عوام آج جو سینٹیمنٹ رکھتی ہے, اور ظاہری بات ہے جو آپ نکلے لوگوں کے اندر جائیں,
پیورلی بائی ورچو آف آر ورک ہم لوگوں میں جاتے بھی ہیں تو لوگوں کا سینٹیمنٹ تو یہی سامنے آتا ہے. بٹ ٹورڈز دی اینڈ بھٹی صاحب ایک بات آپ سے میں نے پہلے بھی پوچھی تھی, اب آپ دیکھیے لوگوں کا جو کچھ ایک سیمپل سائز ہوتا ہے, لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں, لوگوں میں یہ غم و غصہ ہے کہ مہنگائی بہت ہے. آپ کو لگتا ہے یہ 4-5-6 مہینے کی جو گولی ہے یہ ہضم کر لیں گے لوگ, یہ کڑوی گولی, یا نہیں یہ خرچ کھا رہی ہے سیاسی کیپٹل ان تمام حکمران جماعتوں کا؟ سر عوام رل گئی ہے, اور یہ 4-5-6 مہینے کی بات نہیں ہے. آپ اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں, لیکن 4-5 مہینوں کی بات نہیں ہے. یہ آپ کب کوئی قیمت بڑھی ہوئی نیچے آئی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 310 کا اگر پیٹرول ہو جاتا ہے, اگلے زرداری صاحب کا 30 روپے بڑھ گیا, شہباز شریف صاحب کا بڑھ گیا, مولانا صاحب کا 30 روپے جب بڑھے گا تو اس کے بعد جو چھوٹے پارٹیوں کے بھی 2-2 4-4 روپے بڑھیں گے, تو کیا یہ نیچے آ جائے گا پھر دوبارہ؟ نہیں آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں مہنگی ہوئی کم ہو جائیں گی؟ نہیں آئیں گی. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہم پہ حکمران ہیں نا, یہ ہمارے جیسے نہیں ہیں, ان کے مسائل ہمارے نہیں ہیں. اب جو میرے بھائی ہیں بیک وقت ترجمان ہیں جو مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پوائنٹ آف ویو لیا ہوگا پوائنٹ آف ویو IMF کا بھی. اس کے بعد انہوں نے اسحاق ڈار کا پوائنٹ آف ویو لیا لندن جا کر, نواز شریف صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیا, پھر مولانا صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیا, پھر اس کے بعد زرداری صاحب کا پوائنٹ آف ویو. کیا آپ کے ہاتھ میں اڑتا بٹیر آ گیا تھا کہ آپ پوائنٹ آف ویو لے رہے تھے؟ 4 مرتبہ حکومتیں بھگتا چکے ہو, 3.5 سال سے آپ تڑپ رہے ہو کہ آج جائے تھے کل لائے, کل لائے تھے آج جائے, ساڑھے کو مسائل ڈال لے, ڈگڈگی بجاتے تھے, ادھر آپ لمبردارو چودھریو پراؤ ادھر آؤ, یہ ہے مسائل کا حل, اس ہماری طرف آؤ. اور جب آئے تو ہم نے اس کا پوائنٹ آف ویو لیا, پھر اس کا پوائنٹ آف ویو, چلے وہ پوائنٹ آف ویو لینا ذرا مہنگا پڑ گیا. میں شکریہ ادا کروں گا بھٹی صاحب آپ